السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کوئی لمحہ گلاب ہو، جو کہ تحریر ہے نکہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر 7۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں تاکہ میرے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کی نظر بار بار گلاس وال سے ادھر جا کر مایوس لوٹ رہی تھی۔ 12 بج رہے تھے اور شہریار افندی ابھی تک نہیں آیا تھا، اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی جسے وہ محسوس کرتی یا سوچتی۔ سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ وہ اس کے نہ آنے کو نہ صرف محسوس کر رہی تھی بلکہ کام بھی اس کا دھیان ہی نہیں لگ رہا تھا۔ عجیب سی بے کلی اس کے اندر دھیرے دھیرے پھیلتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں انتظار کے دیپ جل بجھ رہے تھے، کبھی گلاس وال سے ادھر اور کبھی داخلی دروازے تک جا کر اس کی نظریں لوٹ جاتی تھیں، تو یوں لگتا جیسے اس کا دل کسی اتھاہ میں اتر رہا ہے۔ اور یہی دل جب اس کی آمد پر اچھلنے لگا تب وہ چونکنے کے ساتھ حیران رہ گئی تھی۔ میرے خدا، کیا میں وہ بے یقینی سے خود کو ٹٹولنے لگی تو ادراک ہوا کہ اس کے دل میں شہریار افندی کے لیے صرف ہمدردی نہیں اور بھی ہے، اور اس ادراک نے اسے پھر بے چین کر دیا کیونکہ وہ اس سے محبت نہیں کرنا چاہتی تھی، شاید اس لیے کہ انجام پہلے سے معلوم تھا، لیکن یہ بھول گئی تھی کہ جذبے پلاننگ سے جنم نہیں لیتے، خصوصاً محبت۔ یہ تو قدرت کا وہ انمول تحفہ ہے جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ دل کی نرم زمین پر خود رو پودے کی طرح اگتی ہے، اور اس کے دل کی زمین پر بھی جانے کب اس کا بیج آن گرا تھا۔ وہ بہرحال پریشان ہو گئی اور خود سے الجھ رہی تھی کہ نادرا اسے پکار کر بولی، سنو، وہ آ گیا ہے۔ کون؟ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ شہریار افندی، جس کے انتظار میں گھلی جا رہی تھی۔ نادرا نے بظاہر سیدھے سادے انداز میں کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بگڑ کر بولی، غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتی ہوں اور دیکھ بھی رہی ہوں۔ روزانہ میرے سامنے اٹھ کر اس کے کمرے میں جاتی ہو اور کبھی اس کے ساتھ باہر بھی نکل جاتی ہو، پھر بھی مجھ سے مطلب پوچھ رہی ہو۔ مطلب تو تم مجھے سمجھاؤ فائقہ احمد، یہ سب کیا ہے؟ نادرا نے اس کے بگڑنے پر اسے لتاڑا تھا، ورنہ اتنے دنوں سے وہ خاموش ہی رہی تھی۔ جب جانتی ہو تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ وہ ناراض سی بولی، تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گی، اس نے کہا۔ تبھی شہریار افندی کا بلاوا آ گیا۔ نادرا معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے جانے کا اشارہ کرتے ہلکے سے گنگنائی، بےتاب ہو ادھر تم، بے چین ہے ادھر وہ کیا کہتی، بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پہلے دراز کھول کر چھوٹے سے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، اس کے بعد شہریار افندی کے کمرے میں آئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے بیٹھنے کے بعد پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ براہ راست اسے دیکھتے گھبرا رہی تھی، لیکن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کوئی پرابلم ہے یا میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے؟ اس نے پوچھا تو اس کا دل چاہا کہہ دے کہ ہاں، تم نے مجھے ڈسٹرب کیا ہے، اور پھر ابھی سے محبت کا اعتراف کرے، جو کہ ہر صورت اسے کرنا تھا۔ محبت نہ ہوتی تب بھی، لیکن وہ کیا کرتی، بہت چاہنے اور کوشش کے بعد بھی اسے دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ کیا بات ہے فائقہ، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ وہ اسے خود سے لڑتے دیکھ کر بولا، نو سر۔ اس نے اندر ہی اندر خود کو سنجش کی تھی، پھر اسے دیکھ کر بولی، میں بالکل پریشان نہیں ہوں۔ شیور؟ وہ قصدن مسکرائی، پھر پوچھنے لگی، آج آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ دیر سے؟ وہ رسٹ واچ پر نظر ڈال کر بولا، ہاں دیر تو ہو گئی، اصل میں میرا آج آفس آنے کا موڈ نہیں تھا، اس لیے میں آرام سے سوتا رہا۔ 11 بجے اٹھا تو سوچا گھر میں رہ کر کیا کروں گا، پھر چلا آیا۔ اچھا کیا۔ آپ کو آفس کے معاملے میں اپنے موڈ پر نہیں چلنا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، آئندہ خیال رکھوں گا، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ جھیپ گئی اور قدرے توقف سے بولی، اگر میں اس طرح کام چھوڑ کر آپ کے پاس بیٹھی رہی تو بہت جلد میری چھٹی ہو جائے گی۔ کون کرے گا؟ آپ، اس نے فوراً کہا تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بات بدل گیا۔ گھر کب آ رہی ہیں؟ آؤں گی، جلدی آؤں گی، وہ اچانک کسی خیال میں گھر کر بولی، پھر چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کچھ کام کر لوں؟ اوکے۔ خلاف توقع اس نے جانے کی اجازت دے دی تو پھر کچھ کہنے کے لیے رکی، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ وہ ذرا سا مسکرائی، پھر اپنی سیٹ پر آتے ہی نادرا سے بولی، ابھی مجھ سے کچھ مت پوچھنا، وقت آنے پر میں خود تمہیں بتاؤں گی، البتہ یہ سن لو کہ میں اسے پسند کرنے لگی ہوں۔ اور وہ؟ نادرا کی نظریں اپنی فائل پر، لیکن دھیان اسی کی طرف تھا۔ وہ بھی؟ اچھی بات ہے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، وش یو آل دی بیسٹ۔ نادرا اپنی بات کے اختتام پر اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تھینک یو، جواباً وہ بھی مسکرا دی، لیکن اندر نامعلوم سی اداسیاں گھر کرنے لگی تھیں۔ شاید تقدیر کی ستم ظریفی پر، محبت کی راہوں پر صرف اندیشے نہیں تھے، بلکہ پہلے قدم پر ہی کھو دینے کا یقین تھا، جسے وہ چاہنے کے باوجود جھٹلانا تو دور کی بات، نظریں بھی نہیں چرا پا رہی تھی۔ کیا تھا جو شہریار افندی اس خوفناک انکشاف کی شرط نہ رکھتا؟ بے خبری میں وہ زندگی کی رعنائیوں میں کچھ وقت کے لیے ہی صحیح کھو جاتی، لیکن اب خواب ہر لمحہ گلاب ہو
اس کے اندر صرف کانٹوں کی چبھن اترے گی۔ ابھی پہلے ابھی پہلے مرحلے پر ہی وہ اتنی آزردہ ہو گئی تھی، اور ایسے میں اسے ہمیشہ اعظام ہی یاد آتے تھے، کیونکہ اس نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ بتانا چاہتی تھی، پھر بھی آفس سے سیدھی ان کے گھر چلی آئی تھی۔ اعظام بھائی آ گئے؟ مامی جی سے مل کر اسما کے گلے لگتے اس نے اعظام کا پوچھا۔ ہاں، ابھی نماز کے لیے نکلے ہیں، اور یہ تم اتنے دن کہاں غائب رہیں؟ اسما نے جواب کے ساتھ ٹوکا تھا۔ بس ابو کی وجہ سے۔ کیسے ہیں اب تمہارے ابو؟ مامی جی کے پوچھنے پر وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے مامی جی، اب بہت بہتر ہیں۔ تم کمزور ہو گئی ہو، مامی جی نے اس کا چہرہ چھو کر کہا۔ سب ٹوک رہے ہیں، لیکن مجھے تو نہیں لگ رہا، ویسے ہی ہٹی کٹی ہوں، اور ابھی اسما کے ہاتھ کی چائے پی کر تو دیکھیے گا کتنی فریش ہو جاؤں گی۔ وہ اسما کو دیکھ کر ہنسی۔ ارے اعظام بھائی بھی چائے کا کہہ کر گئے ہیں، امی آپ پئیں گی؟ اسما نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں ابھی نماز پڑھوں گی۔ مامی جی دوپٹہ لیتے ہوئے کھڑی ہوئیں تو وہ اسما کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ اس کے اشارے پر اسٹول کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، کھانے میں کیا بنایا ہے؟ پالک گوشت کھاؤ گی؟ نہیں، ابھی تو بھوک نہیں، بس چائے پلا دو۔ اور یہ اعظام بھائی مغرب پڑھنے گئے ہیں یا عشاء؟ جاتے تو مغرب پڑھنے ہیں اور اکثر عشاء پڑھ کر ہی آتے ہیں، اسما نے بتایا تو وہ کچھ مایوسی سے بولی۔ میں اتنی دیر تو نہیں رکوں گی۔ نہیں خیر، ابھی تو آ جائیں گے کیونکہ مجھ سے چائے کا کہہ کر گئے ہیں، اسما نے اسے تسلی دی۔ اچھا۔ وہ اٹھ کر کچن کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ پرانے طرز کا بنا ہوا یہ گھر اسے ہمیشہ سے اٹریکٹ کرتا تھا، خصوصاً کھلا آنگن اور نیم کا پیڑ، جس سے اس کی بچپن کی کتنی خوبصورت یادیں وابستہ تھیں۔ اسے اچانک وہ یاد آنے لگے جب وہ مامو جی سے ضد کر کے یہاں جھولا ڈالا کرتی تھی، پھر اس جھولے پر اس کی اور اسما کی بہت لڑائی ہوتی تھی۔ اگر ایسے میں اعظام آ جاتے تو پہلے دونوں میں صلح کرواتے، پھر باری لگا دیتے۔ اسے تب بھی اعظام بہت اچھے لگتے تھے، اپنی ہر چیز وہ ان کے لیے ضرور بچا کر رکھتی، ٹافیاں، تل کے لڈو، برفی، اور ظاہر ہے بدلے میں پھر وہ بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے، کیونکہ وہ ان سے بہت چھوٹی تھی، اس لیے اس کی اعظام کے ساتھ گہری وابستگی کو سب دیکھتے اور محسوس ضرور کرتے، لیکن کبھی کوئی غلط نہیں سوچ سکتا تھا۔ بس یہی کہا جاتا کہ یہ تو اعظام کی دیوانی ہے، اور اس کی دیوانگی بچپن کی حدود کراس کر کے بھی کم نہیں ہوئی تھی، ابھی بھی اسی طرح ان کی طرف لبکتی تھی، جبکہ اعظام نے لگتا تھا اپنے گرد حصار کھینچ لیا ہے، جس کے اندر وہ کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ بھی کتنا سر پٹکتی، لیکن اس کی ذات کے سرار نہیں کھلتے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہے اعظام بھائی، اس کے سینے سے آپ ہی آپ ایک گہری سانس خارج ہوئی تو وہ چونک کر پلٹی اور اسما کو دیکھنے لگی۔ تم چائے یہیں پیو گی یا اعظام بھائی کے ساتھ؟ اسما نے چائے میں چمچ چلاتے پوچھا۔ اعظام بھائی آ گئے کیا؟ لو ابھی تمہارے سامنے تو گزرے ہیں، کہاں رہتی ہو تم؟ اسما نے تعجب سے ٹوکا۔ لاؤ چائے میں لے جاتی ہوں۔ وہ اسما کی بات اور تعجب سے انجان بن گئی اور جلدی سے دونوں مگ اٹھا کر کچن سے نکل آئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے اعظام کے کمرے میں داخل ہوتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ خیریت سے ہوں۔ بیٹھو، آفس سے آ رہی ہو؟ جی، گھر سے کہاں نکلنا ہوتا ہے، ایک چھٹی کا دن پتہ کتنے کاموں میں گزر جاتا، حالانکہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ کبھی صبح سے آؤں اور سارا دن یہاں رہوں، اس نے بیٹھتے کہا اور ان کے خاموش رہنے پر پوچھنے لگی، آپ کیوں نہیں آتے؟ آؤں گا، تم یہ بتاؤ جاب ٹھیک جا رہی ہے تمہاری؟ انہوں نے ٹال کر پوچھا تو اس نے ہوں کہہ کر مگ ہونٹوں سے لگا لیا۔ 2-3 سپ لینے کے بعد انہیں مخاطب کیے بغیر کہنے لگی، میں آج بہت اداس ہوں، دل چاہ رہا ہے بہت رہوں۔ رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، انہوں نے کہا تو وہ چونک کر بولی، مسائل؟ لیکن میرے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر کیوں رونا چاہتی ہو؟ پتہ نہیں، خیر چھوڑیں اس بات کو اور میری ایک اور بات کا جواب دیں، اس نے کہا تو وہ مگ ایک طرف رکھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ یہ بتائیں، اگر آپ کو آپ کی من پسند چیز دیکھ کر یہ کہا جائے کہ یہ کچھ عرصے بعد آپ سے لے لی جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے بظاہر سیدھے سادے انداز میں پوچھا تو اعظام کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، جب پہلے سے واپسی کی شرط طے ہوگی تو پھر میں اسے واپسی کی نیت سے سنبھال کر رکھوں گا، اگر آپ کا واپس کرنے کو دل نہ چاہے، اسی لیے تو میں نے کہا کہ واپسی کی نیت سے سنبھال کر رکھوں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ لوٹاتے ہوئے افسوس نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اتنے دن وہ آپ کے پاس رہی، پھر وہ آپ کی من پسند شے ہے۔ اس نے الجھ کر جراح کی تو وہ کچھ ہٹکے پھر نرمی سے بولے، سنو یوں مت الجھو، جو کہنا ہے صاف کہو۔ نہیں، وہ عاجزی سے بولی، میں نہیں کہہ سکتی۔ کیوں، کس بات کا ڈر ہے تمہیں، یا مجھ پر بھروسہ نہیں رہا؟ بولو، جب یہاں تک آ گئی ہو تو کہنے میں کیا دشواری؟ پتہ نہیں، وہ ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ بے وقوف، ضرور کوئی حماقت کر بیٹھی ہے، انہوں نے ہونٹ بھینچ کر سوچا، پھر اٹھ کر آہستہ سے اس کا سر تھپک کر بولے، رو مت، مجھے تمہارے رونے سے تکلیف ہو رہی ہے، اور میں جو ایک عمر رہوں گی۔ وہ ہاتھ نیچے گرا کر بولی، کیا کہا تم نے؟ انہوں نے اس کا سر اونچا کر کے پوچھا تو وہ اپنی پیشانی سے ان کا ہاتھ ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں، میں جا رہی ہوں۔
کیوں آتی ہو تم یہاں؟ کیا صرف مجھے پریشان کرنے؟ کیوں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ بولو۔ انہیں واقعی غصہ آ گیا تھا۔ وہ خائف سی ہو کر دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی، پھر دروازے پر ہاتھ لگتے ہی بولی تھی، معاف کر دیجیے، آئندہ میں آپ کو پریشان کرنے نہیں آؤں گی۔ رکو فائقہ، انہوں نے تیز لہجے میں کہا، لیکن وہ انسنی کرتی تیز قدموں سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ آتے ہی واش روم میں بند ہو گئی اور کتنی دیر منہ اور خصوصاً آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارتی رہی، پھر تولیے سے صاف کیے بغیر باہر نکلی تو رابعہ اس کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ دیکھتے ہی بولی، کہاں رہ گئی تھی تم؟ میں؟ وہ انگلیوں سے ہونٹوں اور پلکوں پر ٹھہرا پانی صاف کرتے ہوئے بولی، ماموں جی کے ہاں چلی گئی تھی۔ اعظام بھائی سے ملاقات ہوئی؟ رابعہ نے فوراً پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ کہہ رہے تھے؟ رابعہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہی تھی، وہ سمجھی نہیں اور وارڈروب کھول کر بولی، نہیں، انہوں نے کیا کہنا ہے؟ پھر بھی سرسری سو ذکر کیا ہوگا۔ رابعہ نے کہا تو اس بار چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کس بات کا؟ میرا اور عفان کا، انہوں نے ہمیں دیکھا تھا۔ اچھا ہاں، آج تم ڈاکٹر صاحب سے ملنے گئی تھی، کیا رہا؟ ایک دم یاد آنے پر پوچھا تو رابعہ جھنجھلا کر بولی، تم پہلے اعظام بھائی کا بتاؤ، انہوں نے کیا کہا؟ کچھ نہیں، انہوں نے تو اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا۔ ویسے کہاں دیکھا تھا انہوں نے تمہیں، بلکہ تم دونوں کو؟ گاڑی میں، میرا مطلب ہے ایک جگہ سگنل پر ہماری گاڑی کے ساتھ ہی ان کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ رابعہ نے بتایا تو وہ سوچتے ہوئے بولی، اعظام بھائی کے پاس تو گاڑی نہیں ہے۔ آفس کی ہوگی، بہرحال اس طرح انہوں نے مجھے دیکھا تھا اور بظاہر تو انجان بن گئے۔ حسب عادت، اس نے سوچا پھر سر جھٹک کر بولی، خیر دیکھ لیا تو کیا ہوا؟ ہاں یہی میں بھی سوچ رہی ہوں، لیکن عجیب سا لگ رہا ہے۔ رابعہ نے کہا تبھی امی آ گئیں، یہ تم دونوں یہاں گھسی کیا کر رہی ہو؟ کبھی کچن بھی دیکھ لیا کرو، سارا چھوٹی پر چھوڑ دیتی ہو۔ ہیں؟ رابعہ چل کر بولی، ہنڈیا میں نے پکائی ہے، آٹا بھی گوندھ دیا ہے، باقی سونی صرف روٹی ہی تو پکائے گی۔ پکا رہی ہے، چلو تم دسترخوان لگاؤ، عثمان بھوک بھوک کر رہا ہے۔ امی نے دونوں کو دیکھا تھا، جبھی وہ فوراً وارڈروب بند کر کے بولی، میں آ رہی ہوں امی، بس کپڑے بدل لوں۔ جلدی کرو، اور یہ تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ ماموں کے ہاں چلی گئی تھی کیا؟ امی نے جاتے جاتے رک کر پوچھا۔ جی وہیں گئی تھی۔ اعظام نہیں آیا تمہیں چھوڑنے؟ وہ کچھ مصروف تھے، وہ کہتے واش روم میں چلی گئی۔ پھر کھانے کے بعد بہت دیر تک ابو کے پاس بیٹھی رہی، لیکن اس کا دل اور ذہن دونوں ایک ساتھ نہیں تھے۔ بظاہر ابو کی باتیں سن رہی تھی، لیکن ذہن کبھی شریار افندی اور کبھی اعظام کی طرف بھٹک رہا تھا۔ رابعہ کی روداد بھی سننا چاہتی تھی، ابو جانے کہاں کہاں کے قصے چھیڑے بیٹھے تھے۔ 12 بج گئے جب امی کمرے میں آئیں، تب وہ ابو سے اجازت لے کر اٹھی اور پہلے رابعہ کے کمرے میں جھانکا۔ وہ منتظر تھی، فوراً اشارے سے اندر آنے کو کہا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر اپنے پیچھے دروازہ بند کیا، پھر رابعہ کے برابر لیٹتے بولی، بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی۔ کیا باتیں کر رہے تھے ابو؟ رابعہ نے اس کی طرف کروٹ بدلتے پوچھا۔ بس پرانے قصے، دادا دادی، تایا جی، چاچا جی، وہی باتیں جو وہ کتنی بار بتا چکے ہیں۔ اچھا خیر اب میری سنو، رابعہ نے ٹوکتے کہا تو وہ جمائی روک کر بولی، تمہاری ہی تو سننے آئی ہوں۔ ہاں، رابعہ اٹھ کر بیٹھ گئی، تکیہ گود میں رکھتے شوق سے بتانے لگی، ایسا ہوا کہ ڈاکٹر عفان مجھے سیدھا اپنے بنگلے پر لے گئے تھے۔ بہت خوبصورت بنگلہ ہے ان کا، 3 بیڈ روم، ڈرائنگ، ڈائننگ، ٹی وی، لاؤنج اور چھوٹا سا لان بھی ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، گھر والوں کا بتاؤ کون کون ہے؟ اس نے پوچھا تو رابعہ بڑے آرام سے بولی، کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ ان کے والدین، بہن بھائی سب ہیں لیکن یہاں نہیں رہتے، اصل میں ڈاکٹر صاحب کا تعلق ایک گاؤں سے ہے، ان کے والدین اور ایک بہن بھائی ابھی بھی وہیں رہتے ہیں، جبکہ بڑے بھائی امریکہ میں ہیں اور بڑی بہن یہیں ڈیفینس میں ہوتی ہیں۔ رابعہ ڈاکٹر عفان کے گھر والوں کے بارے میں بتا کر کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب اسی لیے مجھ سے ملنا چاہتے تھے تاکہ اپنے تمام حالات بتا سکیں۔ بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے والدین ان کی شادی گاؤں میں اپنے عزیزوں میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کے بہن بھائی بھی راضی نہیں۔ ان کی بڑی بہن یہیں ان کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی، ڈاکٹر صاحب کو میں پسند آ گئی اور اب ان کا کہنا ہے کہ وہ 1 آدھ ہفتے میں اپنی بہن کو یہاں بھیجیں گے۔ اور والدین؟ ان کو پتہ نہیں، ویسے صبح ڈاکٹر صاحب گاؤں جا رہے ہیں، اس سلسلے میں اپنے والدین سے بات کریں گے، اگر وہ آنے پر تیار ہوئے تو انہیں اپنے ساتھ لیتے آئیں گے، ورنہ پھر شادی کے بعد مجھے ان سے ملانے لے جائیں گے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ان کے بڑے بھائی کی شادی بھی اس طرح ہوئی تھی، یعنی ان کے والدین شریک نہ ہوئے تھے، لیکن ناراض بھی نہیں، اصل میں وہ دیہاتی لوگ ہیں، اپنی برادری سے بگاڑنا نہیں چاہتے، اس لیے ان کی بات رکھ لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہم کیا کریں، پڑھ لکھ کر بچے ہمارے بس میں نہیں رہے، لیکن ہم انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتے، وغیرہ وغیرہ، سمجھ گئی؟ رابعہ نے کچھ تفصیل بتا کر کہا تو اس پر چونکہ نیند غالب آ رہی تھی، اس لیے بس اتنا پوچھا کہ تم مطمئن ہو؟ ہاں، رابعہ نے فوراً اقرار کیا۔ بس پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے سو سکتی ہو اور مجھے بھی سونے دو، اس نے کہہ کر بوجھل آنکھیں بند کر لیں۔ رابعہ اس کا ہاتھ ہلا کر بولی،
یہاں کہاں سو رہی ہو؟ وہاں جانے کی ہمت نہیں ہے، آج کی رات سونے دو، وہ کروٹ بدل کر بولی۔ شیری، اس ماہ برتھ ڈے ہے تمہاری اور میں سوچ رہی ہوں۔ بیگم افندی نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے اس قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑا۔ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ماما، بس آپ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے ایک سویٹ ڈش بنا دیجیے گا، وہ بھی بنا دوں گی۔ اس کے علاوہ میں ہمیشہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہتی ہوں کسی 5 اسٹار میں۔ بیگم افندی نے کہا تو وہ کنکیوں سے انہیں دیکھ کر بولا، اس لیے کہ یہ میری آخری برتھ ڈے ہوگی؟ شیری، بیگم افندی چیخ پڑی تھیں، ایسی باتیں مت کیا کرو، میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ سوری ماما، مذاق کر رہا تھا، آپ خواہ پریشان ہو جاتی ہیں، اطمینان رکھ کے میں بہت سال جیوں گا، وہ انہیں تکلیف دینے پر نادم ہو کر بولا۔ انشاءاللہ، بیگم افندی اس قدر کہہ کر خاموش ہو گئیں تو کچھ انتظار کے بعد پوچھنے لگا، ہاں کیا پروگرام بنایا ہے آپ نے؟ کوئی نہیں، بیگم افندی کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ آپ تو ناراض ہو گئی ماما، آئی ایم ویری سوری، پلیز۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور ان کی گردن میں باہیں ڈال کر منت سے بولا تھا، کبھی کبھی تم بہت ظالم بن جاتے ہو۔ وہ ابھی تک دکھ کی کیفیت میں تھیں۔ ماما پلیز، میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ اوکے اوکے، بیٹھو ناشتہ کرو، انہوں نے اس کا گال دبک کر کہا، پھر اس کے بیٹھنے پر پوچھنے لگیں، ابھی کہاں جاؤ گے؟ جہاں آپ کہیں، فیکٹری چلے جاؤ، اکاؤنٹ دیکھ لینا، اور آج کچھ ڈیٹیلز بھی آنے والے ہیں، اور آج کچھ ڈیلرز بھی آنے والے ہیں، ان کے ساتھ ایک میٹنگ رکھ لو۔ اوکے، اور کچھ؟ بس آج اتنا ہی کافی ہے، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے بلا ارادہ ہی پوچھ لیا تھا، آپ آفس جا رہی ہیں؟ ہاں، تمہیں کوئی کام ہے؟ آئی مین فائقہ سے کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، اور اگر کچھ کہنا بھی ہوگا تو آپ کے تھرو کیوں کہوں گا، میں فون کر لوں گا اسے، اس نے کہا تو بیگم افندی جانے کس خیال سے چٹکی، لیکن بظاہر مسکراتی باہر نکل آئیں۔ انہوں نے آج جان بوجھ کر اسے فیکٹری جانے کا کہہ دیا تھا کیونکہ وہ فائقہ سے بات کرنا چاہتی تھیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے وہ سوچ رہی تھیں لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ شہریار جو آفس میں موجود ہوتا یا اس کے آنے کا دھڑکا، وہ اس معاملے میں اتنی محتاط تھیں کہ اس کی موجودگی میں فائقہ سے آفیشیل بات کرنے سے گریز کرتی تھیں۔ بہرحال اس وقت انہیں یقین تھا کہ فوراً آفس نہیں آئے گا، اس لیے اپنی سیٹ پر بیٹھتے فائقہ کو بلا بھیجا۔ السلام علیکم میڈم۔ فائقہ نے کمرے میں داخل ہوتے سلام کیا تو سر کے اشارے سے جواب دے کر بولی، آؤ بیٹھو۔ تھینک یو۔ وہ بیٹھ گئی اور بہت سکون سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیگم افندی کو اس کا سکون اب براہ راست دیکھنا بری طرح محسوس ہوا، شاید اپنی حاکمیت خطرے میں لگی تھی یا پھر عادت سی ہو گئی تھی۔ اپنے سامنے ہر ایک کو باادب باملاحظہ کی تصویر بنے دیکھنے کی، جب بھی اس کا یہ انداز کر رہا تھا، لیکن ٹوکا نہیں، البتہ لہجہ وہی رکھا جیسے اپنی ملازمہ سے مخاطب ہوں۔ میں نے تم سے پوچھنا تھا کہ تمہارا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ جی، میں کوشش کر رہی ہوں، ان کے لہجے کے روب میں آ گئی تھی، جس پر وہ مزید تیز ہو کر بولی، کیا کوشش کر رہی ہو؟ 1 مہینہ ہو گیا ہے شہری کو آئے ہوئے اور تم نے شاید اس کے سامنے شادی کا ذکر ہی نہیں چھیڑا، اتنا طول کیوں دے رہی ہو؟ کہیں تم اس انتظار میں تو نہیں کہ اس کی زندگی… نہیں میڈم، وہ تڑپ کر بولی، خدا کے لیے ایسا مت سوچیں۔ پھر اور کیا سوچوں؟ بس تھوڑا انتظار کریں۔ انتظار، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، تمہیں جو کرنا ہے جلدی کرو، 2 مہینے بعد شہری کو پھر لندن جانا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس بار تم اس کے ساتھ جاؤ، سمجھی؟ انہوں نے کہا تو وہ سر جھکا کر بولی، جی آپ دعا کریں۔ دعا؟ میں کیا دعا کروں، بتاؤ؟ یہی کہ شہریار مان جائیں۔ تم مناؤ گی تب نہ، تمہیں اندازہ نہیں ہے اس کی زندگی کا ایک ایک پل کتنا قیمتی ہے، انہیں تم فضول باتوں میں مت گواؤ۔ وہ جیسے زج ہو کر بولی، پھر اس کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو ٹپکتے دیکھ کر قدرے نم پڑ گئیں۔ رو مت، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، اور سنو، 20 کو شہری کی برتھ ڈے ہے، تم کوشش کرنا اسی دن اسے وش کرنے کے ساتھ شادی کا بھی کہہ دینا۔ جی، وہ اپنے آنسو انگلیوں کی پوروں پر سمیٹنے لگی، اب اس طرح روتی ہوئی تم سب کے سامنے جاؤ گی؟ نہیں، جاؤ پہلے واش روم میں منہ دھو، اس کے بعد اپنی سیٹ پر جانا، انہوں نے ٹوکتے کہا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ نان سینس، وہ بڑبڑائیں، پھر ریسیور اٹھا کر فیکٹری کے لیے ڈائل کرنے لگیں۔ یس، تیسری بیل کے بعد شہریار کی آواز سنتے ہی بولی، تم پہنچ گئے؟ کیوں ماما، آپ کو یقین نہیں تھا؟ شہریار نے شاکی لہجے میں کہا تو وہ جھنجھلا گئی، یقین نہ ہوتا تو میں تمہیں گھر فون کرتی۔ اچھا بتائیے کیا کام ہے؟ بس تم فوراً یہاں آ جاؤ، انہوں نے کہا تو حیران ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک لڑکی تمہارے نہ آنے سے بہت مایوس نظر آ رہی ہے اور مجھ سے اس کی مایوسی دیکھی نہیں جا رہی، انہوں نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ چھٹی کا دن تھا، جب بھی وہ بہت دیر تک سوتی رہی، گو کہ معمول کے مطابق صبح اس کی آنکھ کھلی تھی، لیکن وہ پھر سو گئی، کسی نے اٹھایا بھی نہیں تھا، اور شاید وہ ابھی بھی نہ اٹھتی اگر غیر معمولی شور نہ سنائی دیتا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، وہ کچھ دیر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی،
پھر اٹھ کر باہر آئی تو رابعہ برآمدے میں رکھا تخت گھسیٹ رہی تھی۔ یا اللہ، اسے گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ سونی کے ساتھ مل کر اٹھاتی اور اسے کہاں لے جا رہی ہو؟ اس نے شور پر خاصی ناگواری کا اظہار کرتے پوچھا۔ کہیں نہیں، بس ادھر کنارے دیوار کے ساتھ لگانا ہے۔ لو، لگ گیا۔ رابعہ تخت کو آخری دھکا دے کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس کی طرف پلٹی تو وہ سکون کا سانس لے کر بولی، یہاں ٹھیک تو تھا، اب وہاں کون بیٹھے گا؟ تم؟ رابعہ ہنسی، پھر اس کے قریب آ کر بولی، ڈاکٹر عفان کی بہن آ رہی ہیں، اس لیے سیٹنگ کر رہی ہوں۔ اچھا، کب آ رہی ہیں؟ اس نے شوق سے پوچھا۔ شام میں، ابھی ڈاکٹر عفان آئے تھے، صرف یہی بتانے۔ اب تم امی کو سمجھاؤ کہ ان کے سامنے حالات کا رونا نہ رونے بیٹھ جائیں، رابعہ نے کہا۔ ارے امی اتنی بیوقوف نہیں ہیں، سامنے والے کو دیکھ کر ہی بات کرتی ہیں۔ بھیا کی شادی میں دیکھا نہیں تھا کیسے اپنا بھرم رکھ رہی تھیں۔ اس نے رابعہ کو اطمینان دلایا، پھر پوچھنے لگی، کچھ ناشتہ وغیرہ بھی ہے؟ پہلے منہ تو دھو لو، رابعہ نے ناک سکیڑ کر کہا تو بے ساختہ ہنسی۔ تمہارا شور سن کر بھاگی آئی، ورنہ منہ دھو کر ہی کمرے سے نکلتی۔ اچھا جاؤ، جلدی ناشتے سے فارغ ہو، پھر شام کا سوچتے ہیں۔ رابعہ نے اسے دھکیلا تو وہ پلٹ کر پوچھنے لگی، شام کا کیا سوچنا ہے؟ مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہاں، وہ سر ہلاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر جب تک وہ ناشتے سے فارغ ہوئی، رابعہ گھر کی سیٹنگ اور صفائی مکمل کر چکی تھی۔ البتہ اس کا کمرہ چھوڑ دیا کہ اسے کیا کرنا تھا۔ بس بیڈ کی چادر تبدیل کی، اس کے بعد امی سے دوپہر کے کھانے کا پوچھا تو وہ کہنے لگی، آلو گوشت آیا رکھا ہے، وہی پکا لینا۔ روٹی صرف تمہارے ابو کے لیے بنے گی، باقی چاول، اور شام کے لیے میرا مطلب ہے وہ جو مہمان آئیں گے۔ اس نے رابعہ کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، مہمانوں کے لیے، تم بتاؤ؟ امی الٹا ہی پوچھنے لگی۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، میرا خیال ہے گھر میں صرف کباب بنا لیتے ہیں، باقی چیزیں بیکری سے منگوا لیں گے۔ کیوں رابعہ؟ ہاں یہی ٹھیک ہے، رابعہ کی تائید پر وہ مطمئن ہو گئی۔ ویسے ان دنوں رابعہ کم ہی کم کسی بات پر تکرار کر رہی تھی، گویا اپنی زندگی کے اس موڑ پر وہ خوش تھی۔ بہرحال شام میں ڈاکٹر عفان کی بہن آئیں تو وہ بھی رابعہ کو دیکھتے ہی لٹو ہو گئی۔ یوں بھی اب تک اس کے جتنے پرپوزل آئے تھے کسی نے اسے ریجیکٹ نہیں کیا تھا، وہ تھی ہی اتنی حسین، اور ڈاکٹر عفان کی بہن نے بھی اسے سراہنے میں کنجوسی نہ کی تھی۔ ماشاءاللہ، بڑی فیاضی سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ میں اپنے بھائی کے لیے ایسی ہی دلہن چاہتی تھی۔ سچ مچ میرے بھائی کا گھر سج جائے گا، بس آپ ہاں کر دیں، آج سے یہ ہماری ہوئی۔ آپ ہی کی ہے۔ امی کو اب کیا سوچنا تھا، آرام سے حامی بھر گئیں۔ ڈاکٹر عفان کی بہن خوش ہو کر فوری شادی پر اصرار کرنے لگی، جس پر امی بوکھلا گئیں۔ فوری شادی تو ممکن نہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ ابھی گھر بیٹھے ہیں۔ امی نے ابو کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تو ہم کون سا آپ پر کوئی بوجھ ڈال رہے ہیں، سادگی سے رخصت کر دیں۔ اصل میں عفان یہاں اکیلے رہتے ہیں، گھر بس جائے گا تو میں بھی مطمئن ہو جاؤں گی، ورنہ ہر وقت اس کی فکر لگی رہتی ہے، پتہ نہیں ملازم نے کیا پکایا کیا کھلایا۔ وہ اپنے اصرار کے اسباب بیان کرنے لگی۔ پھر بھی کچھ وقت تو لگے گا، ابو نے کہا تو فوراً بولی، ہاں مہینہ 2 مہینہ، دیکھیں اللہ کو کیا منظور ہے، نیک کام ہے، آپ ارادہ کریں، سب انتظام وہی کرنے والا ہے۔ بے شک، ابو نے تائید کی، پھر کہنے لگے، بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اس پر سے جلد ہی سبکدوش ہو سکوں، باقی آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ۔ وہ خوش ہو گئیں، پھر جاتے ہوئے رابعہ کے ہاتھ پر 2000 رکھ کر بولی، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے بھائی نے اتنی پیاری لڑکی پسند کی ہے تو میں بہت اہتمام کے ساتھ آتی۔ خیر پھر آؤں گی، بلکہ اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ کیوں نہیں، آپ کا گھر ہے، امی نے کہا، پھر انہیں دروازے تک رخصت کر کے واپس آئیں تو بے اختیار ان سے لپٹ گئی۔ مبارک ہو امی، جیسا آپ رابعہ کے لیے چاہتی تھیں ویسا ہی ملا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، اور میں تمہارے لیے بھی بہت اچھا چاہتی ہوں، امی نے اس کا گال چوم کر کہا تو اس کی نظروں میں شریار افندی کا سراپا آن سمایا۔ کاش کہ اس کے تصور سے وہ سچ مچ خوش ہو سکتی، اسے زبردستی مسکرانا پڑا۔ میں بتاؤں اس کے لیے، رابعہ نے شوخی سے کہا۔ وہ فوراً اس کی طرف گھوم کر بولی، نہیں تم میرے بارے میں غلط اندازے لگاتی ہو۔ صحیح تو تم بتا دو۔ بکو مت، وہ کہہ کر تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جانے کیوں اس کا دل بھر آیا تھا، آنکھوں کی سطح بھی گیلی ہونے لگی۔ رابعہ کے آنے اور ٹوکنے کے خیال سے وہ وارڈروب میں چھپ کر آنکھیں رگڑنے لگی، لیکن آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ رابعہ تو نہیں سونی اسے پکارتی آ گئی تھی۔ آپی؟ وہ جلدی سے جو کپڑا ہاتھ آیا اسے چہرہ صاف کرنے لگی۔ کیا کر رہی ہیں؟ سونی نے وارڈروب کا پٹ کھول دیا اور تو اندر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، صبح کے لیے کپڑے۔ آپی آپ رو رہی ہیں؟ سونی کو اس کی آواز سے شبہ ہوا، پھر فوراً دوسری طرف سے آ کر اس کا چہرہ دیکھتے پریشان ہو گئی۔ کیوں رو رہی ہیں، ابھی تو اتنی خوش تھیں۔ میں ابھی بھی خوش ہوں، اور کیا خوشی میں آنسو نہیں چھلکتے؟ وہ آنسوؤں کے درمیان مسکرائی، پھر سونی کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولی، تم ایسی بزدل بے وقوف کیوں ہو؟ دل بڑا کرو، بہادر بنو،
زندگی اتنی آسان نہیں، بہت کڑے امتحان لیتی ہے۔ اللہ نہ کرے جو تمہاری زندگی میں کوئی آزمائش آئے، پھر بھی اپنے اندر ہمت پیدا کرو، ذرا سی بات سے پریشان ہو جاتی ہو، بے وقوف۔ میری سہیلیاں بھی یہی کہتی ہیں، لیکن میں کیا کروں، میرا دل بہت کمزور ہے۔ سونی نے بڑی معصومیت سے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا تو مسکرا کر بولی، مجھے تمہارے دل کا علاج کرنا پڑے گا۔ کیسے کریں گی؟ یہ ابھی نہیں بتا سکتی، اس نے کہا، پھر دروازے کی طرف کان لگا کر بولی، کوئی آیا ہے، شاید جاؤ دیکھو۔ شاید بھیا بھابھی۔ سونی قیاس کرتی چلی آئی تھی تو اس نے جلدی سے وارڈروب بند کی اور بھاگ کر واش روم میں گھس گئی، کیونکہ راحیلہ صرف ٹوکتی ہی نہیں تھی، اس کے ساتھ جو الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتی تھی وہ بہت ناگوار گزرتی تھیں۔ اس لیے اس نے منہ دھونے کے بعد فریش نظر آنے کے لیے ذرا سا اپنا مخصوص لوشن بھی لگا لیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بہت چغل خور تھیں، حالانکہ بہت زیادہ تو نہ روئی تھی، پھر بھی آنکھوں میں گلابی عکس لہرا رہا تھا جس پر اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اپنے تئیں فریش ہو کر کمرے سے نکلی تو آگے مامی جی اور اسما کو دیکھ کر واقعی خوش ہو گئی تھی۔ السلام علیکم مامی جی، آج آپ کیسے راستہ بھول گئیں؟ ارے بیٹا، صبح سے اعظام سے کہہ رہی ہوں لے چلو لے چلو، پتہ نہیں کن کاموں میں الجھا تھا، اب جا کر فارغ ہوا تو لے آیا۔ مامی جی نے اس کے سلام کا جواب دے کر کہا تو وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولی، اعظام بھائی خود کہاں چلے گئے؟ اندر تمہارے ابو کے پاس ہیں۔ اچھا اچھا، اور اسما؟ وہ اسما کے پاس آ بیٹھی، کیسی ہو؟ میں تم سے بات نہیں کرتی۔ اسما نے فوراً منہ پھلا لیا۔ کیوں، میں نے کیا کیا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ اسما تیز ہو کر بولی، کیا کیا ہے؟ اس روز ایسے کیسے چلی آئی تھی بغیر بتائے؟ ہش، آہستہ، امی نے سن لیا تو آئندہ تمہارے ہاں جانے پر پابندی لگا دیں گی۔ اس نے اسما کا بازو دبا کر کہا تو وہ دھیمی آواز میں بولی، میں تو تمہاری شکایت کرنے آئی ہوں۔ کر دو، اگر جو یہ چاہتی ہو کہ میں پھر نہ آؤں تمہارے یہاں۔ وہ اترا کر بولی تو اسما دانت پیس کر رہ گئی۔ چلو میرے کمرے میں، وہاں جتنی چاہے مجھے گالیاں دے لینا۔ وہ اسما کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ ہاں اب کہو کیا کہہ رہی تھیں؟ اس روز تمہاری اعظام بھائی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی کیا؟ اسما نے پوچھا تو وہ ہنس کر بولی، ارے نہیں، میں ان سے لڑ سکتی ہوں بھلا؟ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ کیونکہ تم ہم سے ملے بغیر چلی آئی تھیں، جس پر مجھے اور امی کو حیرت ہوئی۔ جب اعظام بھائی سے پوچھا تو وہ ٹال گئے۔ اب تم بتاؤ کیا ہوا تھا؟ اسما جیسے ہر صورت جاننے کو تیار تھی، جبھی اس کی تان اس بات پر ٹوٹی۔ او ہو، چھوڑو اس بات کو، کچھ نہیں ہوا تھا، میں تمہیں نئی تازی سناتی ہوں، امی سے سن چکی ہو یا؟ اس نے ٹوکتے کہا، نہیں، کیا بات ہے؟ اسما نفی میں سر ہلا کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ خوش ہو کر بولی، آج رابعہ کی بات طے ہو گئی ہے۔ سچ؟ کہاں؟ اسما نے اچھل کر پوچھا۔ ڈاکٹر عفان کے ساتھ۔ بہت بہت مبارک ہو۔ اسما نے خوش ہو کر مبارکباد دی، پھر پوچھنے لگی، یہ ڈاکٹر عفان ہیں کون؟ اور اچانک سب کیسے ہوا؟ میرا مطلب ہے اس روز تو تم نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ بھول گئی ہوں گی۔ خیر ڈاکٹر عفان اسی اسپتال میں تھے جہاں ابو کا علاج ہوا، اور وہیں انہوں نے رابعہ کو دیکھا، پسند کیا، اور آج ان کی بہن آئی تھی جو امی ابو سے حامی بھروا کر ہی گئی ہیں۔ اس نے چند جملوں میں تفصیل بتا ڈالی۔ ماشاء اللہ، رابعہ ہے کہاں؟ چلو اس کے پاس۔ اسما بہت شوق سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، تم جاؤ اس کے پاس، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ اسما کو رابعہ کے کمرے میں چھوڑ کر خود کچن میں آ گئی جہاں سونی اس کی منتظر تھی۔ آپی، دوپہر کا سالن ہے تو لیکن کم پڑے گا۔ پھر مطلب ہے فریج میں دیکھو، کچھ ہو تو نکال لاؤ، میں بریانی بنا دیتی ہوں، ٹماٹر بھی لے آنا۔ وہ سونی کو بھیج کر ٹوکری میں سے لہسن پیاز نکالنے لگی تھی۔ آپی، گوشت اتنا سا ہے۔ سونی نے آ کر گوشت کی تھیلی اس کے سامنے لہرائی۔ کافی ہے، اور یہ چائے کا پانی تم نے رکھا ہے؟ اس نے گوشت کی تھیلی لے کر پوچھا۔ جی۔ چلو بنا کر جلدی نکلو یہاں سے، وہ کہہ کر مسالہ تیار کرنے لگی۔ پھر سونی کے جاتے ہی اس نے چولہا سنبھال لیا۔ گوکے کھانا پکانے میں وہ زیادہ ماہر نہیں تھی، لیکن ہر کام جلدی کر لیتی تھی، چاہتی تھی کہ اس کے کام میں کوئی مداخلت نہ کرے، اس لیے خصوصاً ایسے موقع پر جب کھانا جلدی تیار کرنا ہوتا، امی سب اس پر چھوڑ دیتی۔ ابھی بھی جب امی نے اسے کچن میں جاتے دیکھا، پھر اطمینان سے مامی جی کے ساتھ باتوں میں لگ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی آج موضوع صرف رابعہ ہوگی اور اس کی شادی۔ وہ بھی کام کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں ہی سوچنے لگی، اتنی جلدی سب انتظام کیسے ہوگا؟ پتہ نہیں سلیمان بھیا رابعہ کے جہیز وغیرہ کے لیے کچھ کریں گے یا نہیں۔ اس روز امی سے کہہ تو رہے تھے، امی نے ان کا یقین کر بھی لیا، لیکن اسے بالکل امید نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ادھر بیگم افندی آنے کو تیار بیٹھی ہیں۔ اس کی ذہنی روح بہکنے لگی تھی کہ اعظام آ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ناراض ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ اس نے رخ موڑ کر گویا اعتراف کیا۔ چلو میری خوش فہمی دور ہوئی، میں سمجھتا تھا اس ساری دنیا میں صرف تم ہی ہو جو مجھ سے ناراض نہیں ہوگی۔ اعظام نے اسے سنا کر اپنے آپ سے کہا تو وہ روٹھے لہجے میں بولی، میں آپ سے نہیں، خود اپنے آپ سے ناراض ہوں۔
کیوں؟ اعظام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ چلو مت بتاؤ، لیکن میری ایک بات سن لو۔ سفر کوئی بھی تنہا نہیں کرتا، انہوں نے کہا تو وہ بے اختیار ان کی طرف پلٹی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کوئی مطلب نہیں، وہ کہہ کر جانے لگے کہ اس نے پکار لیا، اعظام بھائی۔ وہ رک گئے۔ سفر کٹنے سفر کٹنے ہی کے لیے ہوتا ہے، اس میں تنہا یا کسی کے ساتھ کی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ آپ زندگی کو ہی لے لیں، کیا زندگی ایک سفر نہیں ہے؟ ان کو بھی تو گزر ہی جانا ہے جن کا کوئی نہیں ہوتا، اس نے کہا تو اعظام آہستہ سے سر اس بات میں ہلا کر بولے، ہاں لیکن بہت دشوار، بہرحال کٹ جاتی ہے۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ اعظام کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر کچن سے نکل گئے۔ لاجواب ہو گئے تھے شاید، اس نے ان کے پیچھے دیکھتے ہوئے سوچا، پھر اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ امی نے اس سے کہا تھا کہ وہ آفس سے سلیمان کے ہاں چلی جائے، یوں وہ عثمان کو بھی بھیج سکتی تھی، لیکن اسے ابھی اتنی عقل نہیں تھی، یا پھر راحیلہ کچھ زیادہ ہوشیار تھی جو ہر بات اس سے اگلوا لیتی تھی، جبکہ سلیمان نے سختی سے منع کیا تھا کہ راحیلہ کے سامنے ان سے کسی خرچے کی بات نہ کی جائے، اس لیے امی نے اسے جانے کو کہا تھا کہ وہ طریقے سے بات کر کے رابعہ کی بات بھی بتا دے گی اور پھر علیحدگی میں سلیمان سے کچھ انتظام کرنے کو بھی کہے گی۔ جبھی اس نے آفس آتے ہی نادرا سے کہہ دیا تھا کہ شام میں وہ اس کے ساتھ جائے گی، لیکن پھر لنچ ٹائم میں شہریار افندی نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہہ دیا تھا، اسے وہ منع نہیں کر سکتی تھی۔ نادرا سے پھر کسی دن کا کہہ کر شہریار افندی کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی، اور شاید اس کا پہلے سے پروگرام تھا، جبھی اسے سیدھا ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا۔ غلطی ہو گئی، مجھے رامش کو بھی بلا لینا چاہیے تھا، اسے آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے، شہریار افندی نے اس کے لیے چیئر کھینچتے ہوئے کہا۔ رامش آپ کا دوست؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ خیر، پھر کبھی اسے آپ کو ضرور ملواؤں گا، لیکن شاید آپ، وہ جانے کیا کہتے ہوئے خاموش ہو گیا، پھر بیٹھنے کے بعد اسے دیکھ کر بولا، دوستوں میں اتنا تکلف نہیں ہونا چاہیے، اگر میں آپ کو تم کہہ کر مخاطب کروں تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گی؟ نہیں، وہ ذرا سا مسکرائی۔ تھینک یو، تم بھی مجھے اس طرح مخاطب کر سکتی ہو، وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر بولا، اور ہاں، آئندہ مجھے سرور مت کہنا۔ پھر کیا کہوں؟ وہ خاصی محظوظ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ شیری، یا اگر تم کچھ اور کہنا چاہو تو؟ نہیں شیری ٹھیک ہے، البتہ تم کہنے میں وقت لگے گا، اس نے کہا تو وہ بے اختیار بولا تھا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ جی، اس کا مطلب سمجھ کر سہم گئی۔ یہ چائنیز رائس لو، وہ فوراً بات بدل گیا۔ رشید اب چائنیز کھانے بہت اچھے بنانے لگا ہے، اور صبح میں اسپیشلی اسے کہہ کر گیا تھا۔ گویا آپ کا پہلے سے پروگرام تھا، اس نے سر جھٹک کر اپنا دھیان بچایا۔ ہاں، اور میں نے ماما سے بھی کہہ دیا تھا کہ آج میں اپنے دوست کے ساتھ لنچ گھر پر ہی کروں گا، اب پلیز تم تکلف نہیں کرو۔ نہیں، وہ فوراً اپنی پلیٹ پر جھک گئی تو اس نے کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے کھانا کھایا۔ اس کے بعد رشید سے چائے کا کہہ کر اسے پوچھنے لگا، یہیں بیٹھو گی یا لائبریری؟ لائبریری، بوٹ کھڑی ہوئی اور جب اس کے ساتھ لائبریری میں داخل ہوئی تو کہنے لگی، آج میں کوئی کتاب نہیں لوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو پہلے لے گئی تھی وہ ابھی تک نہیں پڑھی، اصل میں ٹائم نہیں ملتا، اس نے کہا تو وہ کچھ انسنی کر گیا، پھر اس کے سامنے بیٹھا تو کہنے لگا، رات میں نے بڑا دلچسپ خواب دیکھا، لیکن تمہیں عجیب سا لگے گا۔ اچھا، کیا دیکھا؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ تمہارا جہاز، اس نے مسکرا کر کہا تو وہ چونکنے کے ساتھ پوری طرح گھوم گئی تھی۔ میرا جہاز؟ ہاں، جسے تم بہت اونچا اڑانا چاہتی ہو، اور میں نے دیکھا وہ ستاروں کی کہکشاؤں میں بھٹک رہا تھا، شاید اسے راستہ نہیں مل رہا تھا، وہ خواب سوچتے کھو گیا تھا، اور اسے دیکھتے ہوئے، پھر تم نے مجھے پکارا تھا؟ پھر میں کہاں تھا؟ شاید آسمان پر، لیکن میں نے تمہاری آواز سنی تھی اور تمہاری طرف دوڑا بھی تھا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، اور وہ اس تک پہنچنے پر جتنا مایوس ہو رہا تھا اسی قدر آزردہ بھی، اور پھر جیسے خود کو تسلی دی، خواب ہی تو تھا۔ ہاں، شہریار کے ہونٹوں سے ہاں کی صورت گہری سانس خارج ہوئی تھی، پھر سر جھٹک کر بولا، پتہ نہیں ہم کیا کیا سوچتے ہیں، خیر تم بتاؤ، تمہیں میرا خواب عجیب لگا؟ نہیں، دلچسپ تھا، وہ اسے اتفاق کر گئی۔ واقعی؟ وہ قصداً ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ اب کیا بات کرے، تو یاد آیا کہ 20 کو اس کی برتھ ڈے ہے، اور اسی خیال سے اسے مخاطب کر کے بولی، شری، میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتی ہوں۔ کیا؟ وہ خاصا متجسس ہو گیا، لیکن وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگی، یہی تو میں سمجھ نہیں پا رہی کہ کیا دوں، آپ مجھے بتائیں، مجھ سے کیا لینا چاہیں گے؟ میں تم سے کیا لینا چاہوں گا؟ وہ سوچتے ہوئے انداز میں دہرا کر اسے دیکھنے لگا، نظریں اس پر تھی اور ذہن دل کی آوازوں میں الجھنے لگا تھا، کوئی انہونی خواہش تو نہیں تھی، پھر بھی وہ پریشان ہو گیا اور ذرا سے کندھے اچکا کر بولا، میں نہیں بتا سکتا، جو تمہارا دل چاہے، یا چھوڑو، کوئی ضرورت نہیں گفٹ وفٹ دینے کی۔ اچھا دیکھوں گی، ابھی تو آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ مجھے اپنے بھائی کے گھر جانا ہے۔ وہ اچانک جانے کا سوچ کر بولی،
ارے کتنی عجیب بات ہے، میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ میرا مطلب تمہارا گھر اور گھر والے کون کون ہے، اور بھائی کے ذکر پر باقی سب کا پوچھنے لگا۔ میرے والدین اور ہم 3 بہنیں 2 بھائی ہیں، وہ پہلے ایک ہی جملے میں بتا کر فارغ ہو گئی تھی، لیکن جب دیکھا کہ وہ اسی طرح سوالیہ نشان بنا بیٹھا ہے، تب کہنے لگی، سب سے بڑے بھائی ہیں جن کے ہاں ابھی مجھے جانا ہے، وہ میرڈ ہیں، ان کے بعد بہن ہے جس کی سمجھے انگیجمنٹ ہو گئی ہے، پھر میں آپ کے سامنے ہوں، اور مجھ سے چھوٹے دونوں بہن بھائی ابھی پڑھتے ہیں۔ اور فادر وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے فادر انجینئر ہیں۔ وہ اسی قدر کہہ کر خاموش ہو گئی تو وہ پوچھنے لگا، کہاں ہوتے ہیں؟ آئی مین گورنمنٹ جاب یا پرائیویٹ؟ آج کل تو گھر پر ہوتے ہیں، اصل میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بہت سیریس، تقریباً 15 دن ہاسپٹل میں رہے، پھر گھر پر بھی ڈاکٹر نے ریسٹ ہی بتایا، اور اب تو اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہیں، اور اور بھی انہوں نے اپنی پرانی جاب پر دوبارہ اپلائی کیا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ سیدھے سادے انداز میں بتا کر یوں دیکھنے لگی جیسے بس یا اور کچھ۔ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، اور اگر کوئی پرابلم ہو تو مجھے ضرور بتانا، اس نے بڑے خلوص سے کہا، تو وہ ذرا سا سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر کہو تو میں تمہیں، نہیں شہری میں چلی جاؤں گی، آپ پلیز یہیں رکیں۔ وہ سہولت سے منع کرتی باہر نکل آئی، جبکہ یہاں سے اسے بھیا کے گھر کا روٹ بھی معلوم نہیں تھا۔ مین روڈ پر آ کر کتنی دیر کھڑی رہی، پھر ایم اے جینا روڈ اور وہاں سے دوسری وین کے ذریعے بھیا کے گھر پہنچی تو وہاں راہیلہ اکیلی تھی۔ اوہو تم آج کیسے آ گئی؟ راہیلہ نے چھوٹتے اپنے مخصوص انداز میں ٹوکا۔ بس آپ سے ملنے کو دل چاہا، آ گئی۔ بھیا نہیں آیا ابھی؟ اس نے جواب کے ساتھ پوچھا۔ نہیں آج کل تو دیر سے آتے ہیں۔ آؤ بیٹھو، کھانا کھاؤ گی؟ نہیں بھابھی کھانا کھا چکی ہوں۔ کہاں آفس میں کھاتی ہو؟ جی۔ آپ سلائی کر رہی تھیں؟ اس نے سلائی مشین دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بس ننے مہمان کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سلیمان تو اتنے خوش ہیں کہ کیا بتاؤں۔ راہیلہ اپنی اہمیت جتانے کے لیے سلیمان کا نام ضرور لیتی تھی۔ میں بھی آپ کو ایک خوشخبری سنانے آئی ہوں، اس نے قدرے رک کر کہا تو راہیلہ فوراً بولی، ابو کی نوکری لگ گئی؟ وہ بھی لگ جائے گی، ابھی تو میں یہ بتانے آئی ہوں کہ رابعہ کی بات پکی ہو گئی ہے، اس نے کہا تو راہیلہ بظاہر خوش ہو کر بولی، ہیں اسی ڈاکٹر کے ساتھ؟ اور تم ایسے کیسے آ گئیں بغیر مٹھائی کے؟ مٹھائی بھی آ جائے گی، بلکہ آپ، ڈور بیل سے اس کی بات ادھوری رہ گئی، جبکہ راہیلہ سلیمان آ گئے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر وہیں سے اس کی آواز آنے لگی، رابعہ کی بات پکی ہو گئی اور تمہیں خبر ہی نہیں، حالانکہ تم اس گھر کے بڑے ہو، لیکن تمہارے ماں باپ تمہیں کچھ نہیں سمجھتے، آئندہ تم بھی ان کی کسی خوشی اور غم میں شریک نہیں ہونا۔ آہستہ بولو، اندر فائقہ موجود ہے۔ سلیمان نے ٹوکا بھی تو اس لیے کہ وہ سن نہ لے۔ تو میں کیا ڈرتی ہوں اس سے؟ چلو اس کے سامنے بات کرتی ہوں۔ راہیلہ سلیمان کا ہاتھ کھینچتے اندر آئی تو وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بیٹا؟ سلیمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ان کے کندھے سے لگ گئی۔ آپ اتنے دنوں سے آئے نہیں؟ کیا کروں، آفس سے اسی وقت آتا ہوں۔ ویسے آؤں گا، 1-2 دن میں چکر لگاؤں گا۔ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ سلیمان نے اپنی مجبوری بتا کر پوچھا تو اس سے پہلے راہیلہ بول پڑی، ٹھیک ہے، جب ہی تو اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ تم تو چپ کرو، سلیمان نے ڈانٹ کر کہا تو راہیلہ بڑبڑاتی کمرے سے نکل گئی۔ بھابھی ناراض ہو گئی؟ وہ خائف ہو گئی تھی۔ ارے نہیں، اس ڈھیڑ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ابھی دیکھنا پھر بک بک کرتی آ جائے گی۔ سلیمان اسے اپنے ساتھ بٹھاتے بولے، تم سناؤ رابعہ کی کہاں بات ہوئی؟ وہ جو امی نے آپ کو بتایا تھا ڈاکٹر عفان کے ساتھ، اور بھیا سب کچھ کسی پروگرام کے تحت نہیں ہوا، بس اس روز ڈاکٹر صاحب کی بہن آئی اور ایک دم سے بات طے ہو گئی، ورنہ آپ کو ضرور پہلے سے اطلاع کر جاتی۔ اس نے صفائی پیش کی، ارے یہ سب پرانی باتیں ہیں، پہلے سارے خاندان سے مشورہ کرو اور ایک ایک آ کر لڑکے کو دیکھنے، اور جب سب اسے اوکے کر دیں تب بات طے ہوتی تھی۔ خیر مجھے خوشی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوا۔ امی ابو کو رابعہ کی بہت فکر تھی، اسے کوئی پسند بھی تو نہیں آتا تھا، یہ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ سلیمان نے برا ماننے کے بجائے اطمینان ظاہر کر کے پوچھا تو خوش ہو کر بولی، بہت اچھے، آپ کب مل رہے ہیں ان سے؟ جب کہو۔ ٹھیک ہے، تو اس اتوار کو ان کی باقاعدہ دعوت کر ڈالتے ہیں، اب بھابھی کے ساتھ آ جائیے گا۔ اس نے فوراً پروگرام بنا ڈالا، تبھی راہیلہ چائے لے کر آ گئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ مجھے دیکھ کر خاموش کیوں ہو گئے؟ میں چلی جاتی ہوں۔ ارے نہیں بھابھی، ہم آپ سے کیا بات چھپائیں گے، اور کیوں؟ آئیے بیٹھیے۔ اس نے زبردستی راہیلہ کا ہاتھ کھینچ کر بٹھایا تھا۔ اس نے ایک سوٹ کے بہانے پوری مارکیٹ کا چکر لگا لیا تھا، لیکن اس کی نظر کسی ایسی چیز پر نہیں ٹھہری جو وہ شہریار افندی کو اس کی برتھ ڈے پر گفٹ کر سکتی، جبکہ وہ اسے گفٹ بھی ضرور دینا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اس کے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ جو اس کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کر سکے، یعنی فوٹو سے کچھ نہ کہے اور اس کی محبت کا اظہار ہو جائے۔ ایک جگہ وہ پینٹنگ دیکھ کر رکی تھی، لیکن اس میں اظہار سے زیادہ وہ سپردگی زیادہ تھی۔ تبھی مایوس ہو کر بولی، بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، نادر نے کہا تو وہ چونک کر بولی، کیا آج کی تاریخ میں تم کچھ لے سکو گی؟
ویسے تمہیں کیا لینا ہے؟ نادا نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ اب تم سے کیا چھپانا، میں شہریار کے لیے گفٹ لینا چاہتی ہوں، اس نے بتایا تو نادرا کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ بولی، واؤ، تو معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے۔ اب یہاں تک اور وہاں تک مت کرو، بس یہ بتاؤ کیا لوں، اس نے ٹوک کر کہا تو نادا سوچتے ہوئے بولی، اس کی پرسنالٹی کے حساب سے دے دینا۔ ہاں، وہ پوری طرح متوجہ ہوئی کہ شاید اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ نادرا کچھ دیر سوچنے کے بعد اچھل کر بولی، ایسا کرو، اونٹ دے دو تم۔ وہ اس پر جپٹنا چاہتی تھی کہ ایک دم راستے کا خیال آنے پر دانت پیس کر بولی، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ پھر مشورے کس سے لوگی؟ نادرا ہنس رہی تھی۔ ہاں، اب تو میں تمہارے مشورے پر ہی چل رہی تھی نا۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ سنو سنو، ایک زبردست چیز ذہن میں آئی ہے، نادرا تیز تیز قدموں سے اس کے ساتھ ہو کر بولی، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی، مزید تیز تیز چلنے لگی۔ ٹھیک ہے، مت سنو، لیکن چلو تو آہستہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمارے پیچھے ڈنڈے لے کر آ رہا ہے، دیکھو کہیں آفندی تو نہیں۔ نادرا چھیڑنے سے باز نہ آئی تھی۔ وہ جب سٹاپ پر رکی تب اسے دیکھ کر بولی، آج میں تمہارے ساتھ آخری بار آئی تھی۔ کیا بات ہے، ایک تو مجھے خوار کیا، اوپر سے احسان بھی جتا رہی ہو۔ نادرا ایک دم روٹھ گئی تھی تو اس نے چاہا کہ انجان بن جائے، لیکن یہ اس سے نہیں ہو سکتا تھا۔ فوراً معذرت کرتے بولی، سوری یار، میں مذاق کر رہی تھی، اصل میں مجھے پریشانی میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، چلو تمہیں آئس کریم کھلاؤں؟ نہیں، میری وین آ رہی ہے۔ نادر نے اپنے روٹ کی وین دیکھ کر منع کیا۔ ناراض ہو؟ بالکل نہیں، اور آئس کریم بھی ادھار رہی، کل لیتی آنا، اللہ حافظ۔ نادر جلدی جلدی بولتی بھاگ کر اپنی وین میں سوار ہو گئی تو اسے ایک دم اکیلے ہونے کا احساس ہونے لگا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، دور سے آتی 2-3 بسوں پر اسے اپنے روٹ کا نمبر نظر نہیں آیا تھا۔ وہ مایوس ہو کر اپنے سامنے کھڑے خالی رکشے کو دیکھنے لگی، لیکن اس وقت وہ رکشہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ جبھی جھنجھلانے لگی، کیا مصیبت ہے، رکشہ تلاش کرو تو ملتا نہیں، اور ضرورت نہیں تو۔ فائقہ اعظام کی آواز پر اچھل کر پلٹی، انہیں گاڑی میں دیکھ کر ان کے کہنے سے پہلے ہی فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ یہاں کہاں کھڑی تھی؟ اعظام نے گاڑی آگے بڑھاتے پوچھا۔ مارکیٹ آئی تھی، کل ایک دوست کی برتھ ڈے ہے، اس کے لیے گفٹ لینا تھا، اس نے بتایا تو سرسری پوچھ گئے۔ کیا لیا؟ کچھ نہیں، وہ مایوسی سے بولی۔ کیوں؟ بس کچھ سمجھ نہیں آیا، بلکہ کچھ اچھا نہیں لگا۔ کوئی خاص دوست ہے؟ انہوں نے ویو مرر سے اس پر نظر ڈال کر پوچھا۔ ہاں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اسے کوئی ایسا تحفہ دوں جو اس کے اندر نئی روح پھونک دے، نئی زندگی، جس کے دنوں مہینوں سالوں کا کوئی شمار نہ ہو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اسے اپنی زندگی دے دوں؟ وہ پرسوچ انداز میں آخر میں اپنے آپ سے بولی تھی۔ اعظام نے اس بار گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر کہنے لگے، تم بہت شدت پسند، بہت انتہا پسند ہو، جسے چاہتی ہو ٹوٹ کر، اور یہ اچھی بات نہیں۔ میں مانتا ہوں کسی جذبے کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن بہتر یہی ہے کہ انسان خود حد مقرر کرے، ورنہ دکھ بھی بے حساب ملتے ہیں۔ وہ بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اعظام نے چہرے پر کی نظریں محسوس کر کے چند لمحے توقف کیا، پھر اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوئے، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، رونے والوں کا ساتھ نہیں دیتی، اس لیے اپنے دامن میں اتنے دکھ سمیٹو جن پر تنہا رو سکو، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ آپ بھی نہیں؟ اس نے کھوئے ہوئے انداز میں پوچھا۔ اعظام نے بے اختیار دیکھا، پھر ذرا دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولے، پتہ نہیں تم مجھے سمجھتی ہو، یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی، بس ایک احساس ہے جو اکثر سارے رشتوں، سارے جذبوں پر غالب آ جاتا ہے۔ اگر اس احساس کا کوئی نام ہو سکتا ہے تو عبادت، کیونکہ اس میں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، ابتدا سے انتہا تک۔ وہ کہہ کر خود ہی اپنی بات سوچنے میں لگ گئی، پھر سر جھٹکتے ہوئے بولی، چھوڑیں اعظام بھائی، یہ بتائیں گاڑی کس کی ہے؟ آدھی میری، انہوں نے کہا تو حیران ہو کر بولی، کیا مطلب؟ آفس سے کنونس لون ملا تھا تو لے لی، پھر آدھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ قسطیں ادا کرنی ہیں، جب ادا ہو جائیں گی تو پوری میری ہو جائے گی۔ وہ بات کے اختتام پر مسکرائے، اس کا مطلب ہے مٹھائی بھی آپ تبھی کھلائیں گے؟ اس نے فوراً جتایا، خیال تو کچھ ایسا ہی تھا، لیکن ان کی بات پوری نہ ہوئی کہ وہ بول پڑی، جی نہیں، تب تک یہ گاڑی پرانی ہو چکی ہوگی، اور پھر پتہ نہیں میں کہاں ہوں گی۔ کہاں ہوں گی سے کیا مطلب؟ کہیں باہر جانے کا پروگرام ہے کیا؟ انہوں نے ٹوک کر پوچھا تو وہ ہنس پڑی، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں جاب کے لیے باہر جا سکتی ہوں، تم سے کچھ بعید نہیں۔ ایسا تو خیر نہ کہیں، میں ہر کام میں امی ابو کے علاوہ آپ سے بھی ضرور مشورہ کرتی ہوں، اس نے احتجاج کرتے کہا۔ یہ تو ہے، اچھا یہ بتائیں آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ وہ اچانک اور بلا ارادہ پوچھ گئی، پھر انہیں دیکھنے لگی جیسے وہ جذبز ہوں، لیکن اس کے برعکس وہ بڑے آرام سے بولے تھے، یہ میرے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ شادی بیاہ کے معاملات کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، کیونکہ یہ خدائی فیصلہ ہے، وہی جوڑے بناتا ہے، اور ان جوڑوں کو ملانے کا اس نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے، سب کام اسی وقت پر ہوتے ہیں،
ورنہ اگر میرا اختیار ہوتا تو میں 10 سال پہلے شادی کر چکا ہوتا۔ واقعی اسے حیرت اور بے یقینی نے گھیر لیا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، 10 سال پہلے میں شادی کرنا چاہتا تھا اور اپنے طور پر میں نے سب تیاری بھی مکمل کر لی تھی، لیکن وہ گاڑی روک کر اسے دیکھنے لگے تو وہ ایک نظر اپنے گیٹ پر ڈال کر پوچھنے لگی، کون تھی وہ جسے اوپر والے نے میرے نصیب میں نہیں لکھا تھا، اور جسے لکھا ہے اسے میں نہیں جانتا؟ انہوں نے بظاہر سیدھے سادے انداز میں کہا۔ وہ فوراً ہاتھ بڑھا کر اس کی طرف کا دروازہ کھول کر بولے، چلو اترو، مجھے اور بھی کام ہے۔ وہ سمجھ گئی اب وہ مزید کچھ نہیں بتائیں گے، تو ان کی بات لوٹاتے ہوئے بولی، آپ نے کہا تھا نا کہ سفر کوئی بھی ہو تنہا نہیں کرتا، پھر آپ کیوں؟ میں تنہا نہیں ہوں، اور سنو، فضول میں کسی بات کو خود پر سوار کر کے کوڑنے مت لگنا، سمجھی؟ وہ اس کی عادت سے واقف تھے۔ جب یہ سنزش کی، نہیں میں کچھ نہیں سمجھوں گی جب تک آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ وہ اڑ گئی تھی، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے، چلو اترو۔ انہوں نے ڈانٹا تو منہ پھلا کر اتر آئی، اور دروازہ بند کیا تو وہ گاڑی بھگا لے گئے۔ وہ کتنی دیر ان کے پیچھے دیکھتی رہ گئی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔